الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ شعر میرا نہیں، جھوٹے مکار فریبی مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. لعنت اللہ علی الکاذب والخادع. اسی کے تعلق سے آج کی اس مجلس کے اندر کچھ تذکرہ کرنا مقصد ہے، چونکہ فتنہ قادیانیت بڑے زوروں اور شوروں پر ہے. امت کے اندر آج ایسے فتنے ہیں، رونما ہو رہے ہیں اور امت کے ایمان و یقین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ جن کی مجھے اور آپ کو خبر بھی نہیں. اڑتے پھرتے کہیں سے نیوز آتی ہے تب معلوم پڑتا ہے. فتنہ قادیانیت بڑے زمانے سے امت میں چل پھر کر کے اپنے مشن کی تبلیغ کر رہا ہے. غریب، پسماندہ، حاجت مند، ضرورت مند اور خاص کر نوجوان طبقے کو متاثر کر کے ان کے ایمان و یقین کو چھین رہا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت کا دفاع کرنا بھی امت کے اوپر فرض ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے تاجدار مدینہ، فخر کائنات، آمنہ کے لال، آقاؤں کے آقا، سرداروں کے سردار، والی مدینہ، شہنشاہ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا نیا. یہ نئے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ پھر بعض لوگ آپ کو مغالطے میں ڈالیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تاکہ ان کے اعتراض ختم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے. ان کو نبوت پہلے سے مل چکی ہے، لہٰذا ان کا دوبارہ آنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. ہاں، نیا کوئی نبی، نیا کوئی رسول، کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے اوپر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. اور چونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اس سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے آپ نے جاتے جاتے واضح طور پر ارشاد فرما دیا: دیکھو میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، مگر تم لوگ یاد رکھنا کہ اب میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا. جامع ترمذی، سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے: سیکون فی امتی. ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ یلحق بالمشرکین،
مشرکین سے مل جائیں گے، وَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ أَوْ أَوْثَانَ، بتوں کی عبادت کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، اور ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے جھوٹے دھوکہ دینے والے لوگ پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، دیکھیں الفاظ بھی کیسے ارشاد فرمائے، یزعم، اس کو گمان ہوگا، انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، وانا خاتم النبیین، لیکن یاد رکھو نبیوں کا ختم کرنے والا میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حدیث بھی واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب اس امت میں قیامت تک کے کوئی نیا نبی، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین، مذہب نہیں آئے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ جو اسلام کے سائے میں آ گیا، جس نے اسلام کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اور جس نے رد کر دیا فقد خاب وخسر، وہ خسارے اور نقصان میں چلا گیا۔ تو اس مشن کا دفاع کرنا، ختم نبوت کی حفاظت کرنا امت کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم ختم نبوت نہ کر سکیں، اس کا دفاع نہ کر سکیں، تو ایک گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ ختم نبوت کا دفاع اگر ہم نہ کر سکیں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ وہ ذات جس کی ہم نام لیوا ہیں، جس کے امتی ہیں، جس کا لایا ہوا دین، جس کا لایا ہوا مذہب، جس پہ اترا ہوا قرآن، جس کی بتائی ہوئی احادیثیں، جس کا بتایا ہوا اسوہ حسنہ زندگی طرز عمل ہم فالو کرتے ہیں، اسی کی ذات عالی پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اور ہم سے حفاظت نہ ہو سکے تو ایک کتا ہم سے بہتر ہے۔ وہ کتا ہم سے کیسے بہتر ہے؟ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پادری، ایک عیسائی مبلغ کہیں مجمع میں بیان کر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کر رہا تھا۔ جب وہ گستاخی کرتا جا رہا تھا تو ایک شخص کے پاس ایک کتا تھا، تو اس کتے نے زنجیر توڑا کر کے اپنے مالک سے اپنی چین چھڑا کر کے جا کر کے اس پادری پر حملہ کیا۔ پادری سمجھ تو گیا تھا، عیسائی مبلغ سمجھ تو گیا تھا اس نے حملہ کیوں کیا، مگر اپنے بچاؤ کے لیے کہنے لگا میں جو ہاتھ اٹھا کے بات کر رہا تھا نا، اس کو لگا کہ یہ شاید مجھے مارے گا، اس لیے اس نے میرے اوپر حملہ کیا، اٹیک کیا کتے نے۔ مالک نے پکڑ لیا، پھر واپس اس نے وہی زبان درازی شروع کی۔ کتا پھر اگلی بار گیا اور جا کر کے سیدھا ٹینٹوا پکڑ کر کے موقع پہ ختم کر ڈالا۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے وہ ایک بے زبان جانور ہو کر کے اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا، تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے، صحیح البدن، صحیح العقل والجسم ہو کر کے بھی اگر اس مشن کا دفاع نہ کر سکے تو وہ کتا ہم سے بہتر ہے۔ اس لیے اس مشن کا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں بھی کسی قادیانی کو دیکھو فوراً دفاع کرو، مار بھگاؤ اس کو وہاں سے۔ ابھی حال ہی میں مردم شماری میں حکومت ہند نے ان لوگوں کو مسلمان شمار کیا ہے، حالانکہ 1970 یا 75 میں عرب کے اندر ایک مجلس اور میٹنگ ہوئی تھی جس میں پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء اکابر شریک تھے، اور سب نے متفقہ طور پر ایک اسٹامپ بنا کر کے اس پر دستخط کیے تھے کہ قادیانی کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے،
تو باتفاق علماء اور پوری دنیا کے اکابر علماء کے نزدیک قادیانی کافر ہیں۔ اب ان کافروں کا شمار ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اور وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے۔ پڑوسی ملک میں بھی باقاعدہ اس پر قانون بنا ہوا ہے، لکھت روپ میں ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں۔ بڑے زور لگائے انہوں نے، اور ابھی کی ان کی سازشیں چل رہی ہیں کہ کسی طرح حکومت میں آ جائیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر کے جو ایک قانون بنا ہوا ہے اس کو ختم کرائیں، کیونکہ جو حکومت میں آ گیا پھر وہ جو چاہے قانون تبدیل کر سکتا ہے۔ طلاق کے مسئلے کو لے لیجئے، مسئلہ ہمارا جو ہے پرسنل تھا، لیکن حکومت نے اٹھا کر کے بین کر دیا، 3 طلاق دینا بین، جو دے گا سیدھا جیل میں جائے گا۔ کشمیر کے اوپر آرٹیکل بنا ہوا تھا، قانون بنا ہوا تھا، اس کو ختم کر دیا، اب جو چاہے وہاں خریدو، جو چاہے بیچو۔ کتنے سارے جو ہے قانون نئے نئے آ رہے ہیں جو آئین ہند کے خلاف ہیں۔ آزادی کے وقت جب ملک قانون بنا تھا، اس وقت جو قانون لکھے گئے تھے، آئین لکھے گئے تھے، خود ان کے خلاف ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، جب آپ عہدے پہ چلے جائیں، اقتدار پہ چلے جائیں، پھر جس کو چاہے قانون بنائیں اور جس کو چاہے ہٹائیں۔ تو وہاں یہ سازش چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا نام اس سے خارج ہو جائے۔ یہ فتنہ قادیانیت ہے کیا؟ 1838 یا 40 یا 36 کے اندر تقریباً 170-80 سال پہلے قصبہ قادیان جو پنجاب کے اندر ہے، گردواسپور کے علاقے میں، وہاں پر ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا ماں باپ نے، جس کی بچپن سے ہی دماغی حالت صحیح نہیں تھی، جس کی زبان بھی گندی تھی، جسے ہمیشہ سر کا درد، پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا اور اس طرح کی سینکڑوں بیماریوں کا جو گھر تھا بچپن سے ہی، اور جس کی حالت یہ لکھی ہے، پرانے زمانے میں لوگ استنجے کے لیے ڈھیلا استعمال کیا کرتے تھے، ہم سب نے وہ دور دیکھا ہے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ مٹی کے ڈھیلے ایک جیب میں رکھا کرتا تھا، اور گڑ کا بھی شوق تھا تو دوسرے جیب میں گڑ رکھا کرتا تھا۔ یہ خود اس کے ماننے والوں نے اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے کبھی کبھی ڈھیلے کی جگہ گڑ کو اور کبھی کبھی گڑ کی جگہ ڈھیلے کو استعمال کر لیا کرتے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ اس بندے کی حالت ہے۔ اس بندے نے انگریز کے دور میں سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مسلمانوں کا رہبر ہوں۔ اچھا، اس کے پیچھے پورا برابر ہاتھ تب سے لے کر کے آج تک انگریزوں کا ہے، جن کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ 1857 میں، بلکہ اس سے پہلے سے انگریزوں کے خلاف ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ہمارے علماء، ہمارے اکابر محنتیں، تیاریاں کرتے آ رہے تھے۔ 1857 میں باقاعدہ مسلح جنگ ہوئی، اور اس کی پیدائش ہے 1838 یا 40 کے آس پاس۔ جنگ ہوئی، انگریز نے دیکھ لیا تھا کہ اب تمہارا یہاں ٹکنا محال ہے، چونکہ ہندوستانی جاگرک ہو گئے ہیں اور تم کو یہاں سے بھگا کر کے ہی دم لیں گے۔ ان لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا، کیونکہ اس مشن کے اندر ہندوستان چھوڑو، ہندوستان چھوڑو، سب سے جو زیادہ پیش تھے وہ علماء تھے، اور علماء وہ شخصیت ہے کہ وہ چاہیں تو پورے قوم کا دھارا بدل سکتے ہیں، کیونکہ قوم ان کی بات مانتی ہے۔ آج کی قوم تو نہیں مانتی، آج کے لوگ تو نہیں مانتے۔ ابھی آج کل کا یہ واقعہ ہے، اللہ معاف کرے، ایک امام صاحب کو ایک مقتدی نے صرف اس لیے تھپڑ مارا کہ وہ نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔
تو آج کی تو امت کی یہ حال ہے. تو لوگ علماء کی باتیں مانتے ہیں تو وہ جو بات ان کے ذہنوں میں ڈال دیں گے، جو ان سے کہیں گے لوگ ایکسیپٹ کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. تو انگریزوں نے دیکھ لیا تھا کہ علماء پیش ہیں، یہ جب انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے تو اب ہمارے لیے یہاں جائے پناہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈنا شروع کیے جو خود مسلمانوں میں پھوٹ ڈال سکیں. تو ان میں جہاں کئی ساری شخصیتوں کا نام لیا جاتا ہے، انہی میں سے ایک یہ غلام احمد قادیانی تھا. اس نے تقریباً 4-5 سال انگریزوں کی نوکری کی. اس کی باتیں سن کر کے جو انگریز بڑے بڑے جنرل آفیسر وغیرہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، بہلول ٹائپ ہے یہ، تو اس کو ٹارگٹ بنایا اور اس کو یہ کہا تمہارے اندر کچھ خاص بات ہے. پہلے اسے مبلغ کے نام سے مشہور کرایا گیا. اس کے لیے باقاعدہ ٹیم بنائی گئی، اس کے لیے باقاعدہ فنڈ مہیا کرایا گیا. پھر آہستہ آہستہ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. آپ سنتے جائیے، سوچتے جائیے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں ان سے بڑا گدھا کون ہوگا. پہلے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، چونکہ قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان آئیں گے جو امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے، امت کی اصلاح کریں گے. پھر ان کے 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو دجال کو قتل کریں گے. پھر 40 سال اسلامی حکومت رہے گی. پھر اس کے بعد جب کفر کا دور دورہ ہو جائے گا، سینکڑوں سال کے بعد پھر قیامت آئے گی. تو اس نے پہلے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، ایک زمانے تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں. لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو مہدی تھے، مسیح کیسے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ تو کہتا ہے یہ ساری باتیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو کہتا ہے کہ ایک زمانے تک میں نے اپنے اندر نسوانی کیفیت محسوس کی، یعنی جینڈر چینج. میں ایک زمانے تک عورت رہا، اور نعوذ باللہ جملہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے مجھ سے قوت رجولیت کیا، بھونڈے الفاظ میں اللہ نے مجھ سے سیکس کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا نا حضرت مریم سے. تو پہلے وہ جو نسوانی کیفیت تھی اس کو نام دیا مریم کا. پھر کہا پھر اس سے اللہ نے جب سیکس کیا تو پھر مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس لیے وہ پہلی کیفیت ختم ہو گئی اور اب میرے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلول کر گئے. اب میں عیسیٰ ہوں. یہیں پر بس نہیں کیا، پھر کہنے لگا میں نبی ہوں. اس سے کہا گیا تو نبی کیسے ہو سکتا ہے، حدیث میں تو کہا گیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں. ذلی بروزی کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہوں، بلکہ حضور کا میں سایہ ہوں، عکس جسے کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کلون جسے کہا جاتا ہے، کلون، وہ ہوں میں. پھر یہیں پر اس نے بس نہیں کیا، پھر یہاں تک کہ کہہ دیا کہ میں محمد الرسول اللہ سے بھی بڑھ کر کے ہوں. میں نے بھی شعر پڑھا خطبے میں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ اسی کا شعر ہے. ابن مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھوڑو، اس سے بڑھ کر کے غلام احمد ہے. پھر یہیں پر بھی اس نے بس نہیں کیا، ایک زمانہ ایسا آیا اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں. اور یہ ساری باتیں اس کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں اور جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں براہین احمدیہ اور فلاں فلاں، ان کے اندر یہ ساری باتیں آج بھی موجود ہیں، جو چاہے تو اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے. یہ اس کے دعوے تھے. ان کو سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ انگریز تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو انگریز بھگاؤ اور ہندوستان چھوڑو کی جو مہم چل رہی تھی وہ کمزور پڑ گئی، چونکہ انگریز کا مقصد تو وہی تھا. اور اس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان گمراہ ہوئے. میں نے وہی عرض کیا تھا کہ سوچیں جو اس کو مانتے ہیں ان کی عقل کہاں چلے گی. ان سے بڑا گدھا کون ہوگا کہ جس بندے نے اتنے بڑے بڑے ایسے ایسے دعوے کر ڈالے، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ وہ نبی ہو بھی سکتا ہے؟ امیجن ہی نہیں ہے. جس نے کلمہ کفر تک کہہ دیا کہ اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی، اس کے آگے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. چاہے جائے کہ اسے نبی مان کر کے اس کے آگے مشن کی تبلیغ کرنا.
اس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں دعوے کیے مگر سب جھوٹ نکلے۔ ایک مرتبہ اس نے مناظرہ کیا، عیسائی پادری سے مناظرہ کیا مگر ہار گیا، مسلمانوں کی بڑی بدنامی ہوئی۔ تو دو اکابر نے اس سے کہا بھائی وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ہم خود اس سے مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں مگر وہ آتا ہی نہیں ہے سامنے۔ تو اس نے ایک پیشین گوئی کی، مناظرہ نہیں کروں گا لیکن جو سچا ہے تو جھوٹا اس کی زندگی میں مر جائے گا۔ اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی میں تم مر جاؤ گے، تم سچے ہو تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ایسا ہوا کہ یہ ان کی زندگی میں مر گیا۔ ان میں سے ایک بزرگ 12 سال جیے اس کے مرنے کے بعد، دوسرے بزرگ تقریباً 30 سال جیے اس کے مرنے کے بعد، اور یہ مرا بھی کہاں؟ ٹٹی خانے میں۔ جس کی موت ہی بیت الخلاء میں ہوئی ہو، جس کی موت ہی ٹوائلٹ میں ہوئی ہو، اللہ نے اس کا جھوٹ دکھایا مگر پھر بھی کہا جاتا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہیں، اندھے بہرے گونگے سب کچھ ہو کر کے بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ کچھ لوگ ہیں جو اس کی مشن کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ٹٹی خانے میں مرا۔ اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میرے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میرے مشن کو لے کر کے چلے گا۔ بیٹا کیا پیدا ہونا تھا، بیٹی پیدا ہو گئی، لوگوں نے خوب مزے اڑائے۔ پھر کہا کہ اگلی بار تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اگلی بار لڑکا پیدا ہوا، بڑی خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی، مگر 6 مہینے کے اندر وہ مر گیا۔ پھر بولا اگلی بار لڑکا پیدا ہوگا۔ اگلی بار لڑکا پیدا ہوا تو اس سے کہا یہ تمہارا وارث ہوگا، تو کہتا ہے ابھی میں کنفرم نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک اور لڑکا پیدا ہوا تو پوچھا گیا یہ تمہارا وارث ہوگا، تو کہتا ہے ابھی بھی میں کنفرم نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد بولا کہ ایک اور لڑکا پیدا ہوگا جو حقیقت میں میرا وارث ہوگا۔ لڑکا تو پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، مگر پھر وہ بھی مر گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد، مرزا کے مرنے کے بعد، چونکہ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ میرا وارث بنے گا وہ تو مر گئے، تو اس کا ایک بیٹا اس کی گدی پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ والد صاحب سے غلطی ہوئی تھی، جس کا وعدہ وہ کر رہے تھے نا وہ اصل میں تھا، جس کے پیدا ہونے پہ وہ خاموش ہو گیا، اس نے بولا ہی نہیں۔ تو یہاں بیٹا باپ کی غلطی نکال رہا ہے کہ اصل میں وہ میں تھا۔ ایسے ہی ایک عورت سے شادی کرنے کا اس نے بولا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری اس سے شادی ہوگی، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ دعویٰ کیا کہ 3 سال کے اندر دونوں کا انتقال ہو جائے گا۔ 3 سال تو چھوڑیے، 10 سال بھی چھوڑیے، یہ خود مر گیا مگر وہ دونوں لوگ زندہ رہے۔ اس طرح کی اس نے پیشین گوئیاں کی، جھوٹے دعوے کیے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ کہتا تھا میرے اوپر انگریزی میں بھی وحی آتی ہے۔ اس نے بچپن میں کچھ لفظ سیکھے تھے، کچھ ہی لفظ سیکھے تھے۔ وہ لفظ کہتے آئی ایم ود یو، یہ لکھے ہوئے ہیں سارے الفاظ جو وہ وحی کے بتایا کرتا تھا۔ آئی ایم ود یو، اللہ کہتا ہے آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہندی میں بھی آتی ہے، فارسی میں بھی آتی ہے، اس وقت تو فارسی کا زیادہ چلن تھا، تو اردو، ہندی، فارسی، انگلش، ان سب زبانوں میں میرے اوپر وحی آتی ہے، جبریل میرے اوپر لے کر کے آتا ہے۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ یا تو انگریزی کے اس طرح کے الفاظ تھے یا قرآن کریم کے ہی الفاظ تھے مگر الٹے سیدھے، کوئی وہاں سے چرا لیا، کوئی وہاں سے چرا لیا، ان دونوں کو ملا دیا اور آپس میں کوئی ربط بھی نہیں ہے، کوئی جوڑ بھی نہیں ہے، ان میں کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، مگر الفاظ چرائے کہہ دیا یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ زندگی بھر اس نے یہی کام کیا، یہاں تک کہ ٹٹی خانے میں جا کر کے مر گیا۔ مگر انگریزوں کو تو بڑھاوا دینا تھا، اس کے بیٹے کو اس کا خلیفہ بنایا اور پھر اس نے اس مشن کو آگے چلایا۔ بلکہ زندگی میں ہی اس نے بیعت کی تھی اور اس بیعت میں ایک جماعت کی اس نے تشکیل کی تھی، بنیاد ڈالی تھی احمدیہ کے نام سے۔ آج بھی یہ فرقہ احمدیہ، احمدی، مرزائیت کے نام سے موجود ہے، اور آج ان کا چوتھا خلیفہ مرزا مسرور احمد لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے اگر حالات دیکھیں، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ جیل سے کرمنل کیسز اس کے اوپر درج تھے، جیل سے نکل کر کے باہر آیا، باہر آنے کے بعد یہ بہروپ بدلا داڑھی والا، اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ اب اس کا خلیفہ میں ہوں۔
لندن کے اندر بیٹھا ہے، وہیں سے ٹی وی چینل چلاتے ہیں، اخبارات جریدے نکالتے ہیں، فنڈ سارا اسرائیل سے آ رہا ہے۔ اگر آپ کو تحقیق کرنے ان کا اخبار نکلتا ہے اخبار بدر کر کے، بدر، اس اخبار میں ان کی ساری آپ کو کچا چٹھا، ساری باتیں، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ تجزیہ خود کر سکتے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو کرمنل کیا بنا بیٹھا ہے؟ خلیفہ بنا بیٹھا ہے۔ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ غلام احمد قادیانی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، اس کی بیوی کو امہات المومنین نعوذ باللہ ان کا درجہ دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس وقت اس کا ساتھ دیا یا اس وقت بھی جو خلیفہ کا ساتھ دیتے ہیں اپنے، ان کو صحابہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو خلیفہ ہے اس کو خلفائے راشدین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس جماعت کا مقصد اور مشن آج بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے، اور ان کا ٹارگٹ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا طبقہ غریب ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ چند سکوں میں یہاں ایمان بکتے ہیں، کون کہتا ہے میرے ملک میں مہنگائی بہت ہے۔ ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ بھی عیسائیوں نے اس کے بعد جب اپنے مشن کی تبلیغ کی تو ان کے فوٹوز اگر آپ دیکھیں گے گوگل پہ آپ کو مل جائیں گے، ایسے ہی پسماندہ علاقوں میں کیے کہ جو اس وار سے متاثر ہوئے تھے، جن کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے، جن کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو وہ باقاعدہ سلیب لے کر کے جاتے تھے، ان کو وہ کچھ الفاظ پڑھاتے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، ان کو عیسائی کرتے تھے، غریب لوگ۔ اب وہ یا تو مرو یا تو دین بدل کر کے جیو۔ اب جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیے کہ اس وقت جو انہوں نے الٹی کی تھی عیسائیوں نے، انہوں نے چاٹ لی۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ میں کسی اکے دکے کو پکڑیں گے، اسے کہیں کوپچے میں لے کے جائیں گے، اور پھر اسے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیبل لگایا ہوا ہے اسلام کا، مسلمان کا، دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ دھوکہ دینے والی دلیل کیا ہے جس میں عام سادہ مسلمان بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبوت کو رحمت کہا ہے، اللہ نے نبوت کو رحمت کہا ہے قرآن میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو روک دے؟ رحمت کیسے رک سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ رحمت نہیں رکی ہے تو نبی آپ کے بعد بھی آئے گا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب جس کو علم نہیں ہوتا وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ ان کا مشن چل رہا ہے۔ ان کے سب سے بڑا سینٹر لندن میں ہے، دوسرا بڑا سینٹر قادیان میں پنجاب میں ہے، جہاں سے یہ تمام چیزوں کو یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں، اور ممبئی کے اندر بھی ان کا یہ مشن بڑے زوروں پر چل رہا ہے۔ شاید آپ کو علم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ہم کو معلوم پڑتا ہے ہمارے یہ جو ایریا ہے امرود نگر کا، اس میں بھی لوگ ہیں جو اس فتنے سے متاثر ہو کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس کے اندر بھی ہیں۔ اب بتائیے ایک مسلمان بھائی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکیں تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ تو بتائیے ہم لوگ جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، جنہیں ان سب باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی بھائی ایمان سے چلا جائے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بندہ ادھر گیا ہے ایمان سے، جس نے ہاتھ دھوئے ہیں، جس کا ایمان نکل گیا ہے، ہم میں سے کسی نہ کسی کا تو وہ بھائی، بیٹا یا دوست تو کم سے کم ہوگا ہی، پڑوسی تو کم سے کم ہوگا ہی۔ تو ہماری غفلت ہی کی بات ہے کہ ہم نے اس کی خیر خبر نہیں لی، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس غلط راستے پر جا رہا ہے۔ تو اس لیے وقت ہے بیدار ہو جائیے، اور جہاں بھی اس طرح کی بات دیکھیے اس فتنے کو کچلنے کے لیے تیار کھڑے ہو جائیے، جیسے بھی ممکن ہے، جہاں سے بھی آپ کو ذرا سی بھنک لگے اپنے علماء کو لے کر کے جائیے اور اس کا بائیکاٹ کیجیے۔ تو اس لیے یہ فتنہ قادیانیت، بہت سارے فتنے ہیں۔ ایک وہ اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی کہہ دیا میں مہدی ہوں، اب دعویٰ کر دیا میں عیسیٰ ہوں، کیونکہ چور راستے یہ دو ہی ہیں، چور راستے یہ دو ہی ہیں۔ پہلے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ شکیل بن حنیف، فتنہ شکیلیت جسے کہا جاتا ہے، اس نے بھی یہی چور راستہ اپنایا، پہلے کہا میں مہدی ہوں، اب کہہ دیا میں عیسیٰ ہوں۔
وہ اورنگ آباد میں چھپا بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب اس نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا اور اپنے مشن کی تبلیغ کر دی تھی، کیونکہ کم عقل لوگ ہر ایک کو مل جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہر کسی کو مل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی، آپ نے فرمایا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کون ہے جو جا کر کے اس کا خاتمہ کرے، کون ہے جو اس کا جا کر کے خاتمہ کرے؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جتنے غزوات کیے ہیں، کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں ہوئے اس کافر کو مارنے کے لیے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب۔ تقریباً 2500 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر، چونکہ اس کو بھی بیوقوف لوگ مل گئے تھے، اس کے ماننے والے جو اس کے دفاع میں اس کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، جب وہ ایمان لے کر کے آ گئے حضور نے معاف تو فرما دیا، مگر یہ کہا تھا کہ تم میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب بھی تم سامنے آتے ہو تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، تو میرے سامنے نہیں آنا۔ حضور کی حیات میں چھپ کر کے رہتے تھے، مجلس میں بھی بیٹھے ہیں تو کسی صحابی کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھتے تھے، مبادا حضور کی نظر نہ پڑ جائے اور مجھ سے جو ناواقفیت میں جو جرم مجھ سے ہوا ہے حضور کو تکلیف دے نہ بن جائے۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑا غلط کام ہوا ہے اور ایک بڑا اچھا کام ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اچھے کام کے بدلے میرے غلط کو معاف کر دے گا۔ جو غلط ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو قتل کیا، اور جو اچھا کام ہوا وہ اچھا کام یہ تھا کہ یہ مسیلمہ کذاب جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو جا کر کے اس کو ختم کرے کہ اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو نیزہ، چونکہ یہ بھالا اور نیزہ چلانے میں بڑے ماہر تھے، نیزہ پھینک کر کے مارتے تھے، جہاں ٹارگٹ بنایا وہیں جا کر کے لگتا تھا تیر کی طرح۔ تو جہاں مسیلمہ کذاب کو مارنے میں بڑے بڑے بہادر صحابہ ناکام ہو رہے تھے، وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، اس نے بھالے کے ذریعے سے اس کو مارا تھا کہ یہ میں نے اچھا کام کیا کہ حضور کو جس سے تکلیف پہنچ رہی تھی میں نے اس کو مارا، تو شاید اللہ اس کے بدلے میں میری وہ خطا کو قتل کر دے۔ کئی مہینے اس کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا، اس کے بعد جا کر کے فتح حاصل ہوئی ہے۔ کئی مہینوں کے بعد ہزاروں صحابہ کی شہادت کے بعد جا کر کے یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ شہید ہوا، نعوذ باللہ، وہ کافر مرا، جہنم میں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہوئی۔ تو سوچئے کہ صحابہ کی جہاں اتنی بڑی تعداد شہید ہو گئی ایک جھوٹے نبی کو قتل کرنے کے لیے، کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اگر آج وہی دعویٰ کوئی کافر کرتا ہے، کوئی لعین مردود کرتا ہے، تو کیا ہم دفاع نہ کریں؟ سوچئے گا۔ تو اس لیے جہاں بھی یہ فتنہ دیکھیں اس کا سر کچل دیجئے جیسے بھی آپ کو ممکن ہو، نہیں تو ہماری آگے آنے والی نسلیں شاید ایمان کی حالت میں نہ رہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہتا ہوں شاید ہمارے اندر کچھ دینداری ہے ہمارے اندر، لیکن ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں نا، جن کو ہم نے اسکول میں، کالجز میں، کانوینٹ میں بھیج دیا ہے، جن کا علماء سے رابطہ ہی نہیں ہے، شاید ان کے اندر ایمان وہ باقی نہ رہے جو آج ہمارے اندر ہے، کیونکہ یہ دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت آئے گی تو کافروں پہ آئے گی، مسلمانوں پہ نہیں آئے گی۔ تو وہ کافر کوئی آسمان سے تھوڑا ہی اتریں گے، ہم میں سے ہی کافر بنیں گے، ہم میں سے ہی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کوئی کسی لالچ میں، کسی چکر میں، کوئی کسی بہکاوے میں، کسی دھوکے میں۔ تو جو آج ہمارے ایمان کی حالت ہے شاید ہماری آنے والی نسلوں کی نہ رہے، اس لیے اپنے بچوں کو یہ مشن سمجھائیں، اس کے خطرات سمجھائیں، ان کی گھٹی میں ڈالیں، یہ جیسے ABCD ان کے گھٹی میں ڈالتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، ایسے ہی یہ ختم نبوت والا مشن بھی ان کو پڑھائیں، سمجھائیں، ان کو بتائیں، تاکہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، کیونکہ پوری یہ دنیا اس کا مدار ہی صرف ایمان پر ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اور حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں مرے گا تو کافر مرے گا، شام میں مومن تھا صبح میں مرے گا تو کافر ہوگا۔ کیسے؟ کہتے تھے پہلے فتنے چل کر کے آتے تھے مگر اب سواریوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں۔ پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو بہکانا ہوتا تھا اس کے پاس جا کر کے بہکاتے تھے۔ اب سب کچھ غلط باتیں اٹھا کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی، نیٹ پہ ڈال دی، بندہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے گمراہ ہو رہا ہے، چل کر کے نہیں، دوڑ کر کے سواری پر سوار ہو کر کے فتنے آ جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، خود کو نہیں سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو نہیں سمجھائیں گے تو ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ اور ایمان تو اصل ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں آنا بھی بیکار، جانا بھی بیکار۔ معذرت چاہوں گا کافی وقت لے لیا، لیکن چونکہ بات ایسی ہی ہے اور ہم لوگ غفلت میں ہیں اس لیے وقت لے لیا، تو اس لیے اس کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی فتنے امت کے اندر پھیل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔